अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच डायलॉग प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली कल से जुड़े हुए एक इशू जो कि बहुत इस वक्त प्राइम इशू समझा जा रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के हवाले से। वो है आईनी अदालतों में 9 मई के हवाले से चलाए जाने वाले मुकदमा, जिसके अंदर इस चीज़ के ऊपर डिसीजन देने की कोशिश की जा रही है कि आया मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का केस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। इस हवाले से आज भी समाअत हुई है और जो डिफेंस के काउंसिल हैं ख्वाजा हारिस, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हैं, उनका उन्होंने आज मुकालमा करते हुए अपने दलाइल के दौरान जजेस के साथ, खसूसन जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ, कहा है कि जो मास्टरमाइंड हैं और जो मई 9 के जो वाकयात थे उसके पीछे जिन्होंने इसको प्लान किया था, जो भी है वो, उनका भी ट्रायल आर्मी कोर्स में होगा। उन्होंने उसकी तोजी ये दी है कि जिन्होंने जो भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मिलिट्री के अफेयर्स के अंदर मदाखलत करेगा, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, तो उसका जो मुकदमा है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाया जाएगा। तो इस पे खासी बहस हुई है आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने। और हम पिछले दिनों भी इस बारे से बात करते रहे हैं कि मुख्तलिफ जजेस ने बड़े वैलिड क्वेश्चंस उठाए हैं आईनी बेंच के अंदर, जो इस वक्त शामिल खसूसन जस्टिस मियां मंदुखेल हो गए, फिर मुसर्रत हिलाली हो गई, जिससे अजहर अजहर हो गए, फिर इसी तरीके से दीगर जज साहिबान भी वो इस वक्त बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठा रहे हैं। बल्कि आज की समाअत के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि कोई ऐसा केस जिसमें पहले किसी सिविलियन का ट्रायल हुआ हो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, तो इस हवाले से जो ख्वाजा हारिस हैं डिफेंस के लॉयर, उन्होंने कुछ एक खुसूसन केस की बात भी की है, लेकिन उस हवाले से कोई कॉन्क्रीट चीज़ एस्टेब्लिश नहीं होती है। तो इस हवाले से एक और इम्पोर्टेंट रिमार्क जो सामने आया है जजेस की तरफ से वो ये था कि आप हर चीज़ को ही मिलिट्री अफेयर के अंदर मुदाखलत अ, कह कह के उसका जो स्कोप है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन के ट्रायल का, वो बढ़ाते ही जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। आप हर चीज़ को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई करने के लिए उसके स्कोप को इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते, ये कह कर के मिलिट्री के अ, जो अ, जो जो अफेयर्स हैं उनके अंदर मुदाखलत की सिविलियन की। इस हवाले से जस्टिस हिलाली ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था। उनका कहना था कि आया एक सिविलियन जो कंटोनमेंट के अंदर किसी चेक पोस्ट को क्रॉस कर रहा है, और अगर उसका कोई मुकालमा हो जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है अ, चौकी के ऊपर खड़े हुए मिलिट्री के ऑफिशियल्स या चेक पोस्ट पे खड़े हुए एहलकारान के दरमियान, तो फिर इस किस्म के मामलात का जो केस है, मुकदमा है, क्या वो भी मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा? तो इस हवाले से जस्टिस हारिस के पास वैसे कोई जवाब बनता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अ, ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है 9 मई के मामलात से। तो इस किस्म की बात करके उन्होंने इस चीज़ को टालने की कोशिश की है। लेकिन जजेस जो हैं वो इस हवाले से सैटिस्फाई नज़र नहीं आते कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के केसेस को चलाया जाए, क्योंकि उनके ख़ुसूसन जो सवालात हैं वो इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि सिविलियन के जो जो मुकदमात हैं उसके हवाले से किस किस्म का एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर, किस तरीके से एविडेंस को एग्जामिन किया जाता है, गवाहान को उनकी जो गवाही है उसको एग्जामिन किया जाता है, क्या फेयर ट्रायल के जो तकाजे हैं वो पूरे किए भी जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। फिर इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस जो लोग सुन रहे होते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस, उनकी अहलियत के हवाले से भी हो सकते हैं। तो इस किस्म के जो शकूक व शुबहात हैं वो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं आईनी बेंच के अंदर, और ये मुकदमा रोज़ की बुनियाद पर सुना जा रहा है। कल भी इसकी समाअत हुई थी और परसों भी इसकी हुई थी, आज भी इसकी समाअत चलती रही है, और इससे पहले जो हफ्ता था उसमें भी इसकी समाअत होती रही है। तो आई थिंक कि बड़े डिटेल से आर्ग्यूमेंट को सुना जा रहा है ख्वाजा हारिस के, और उससे सवालात किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, कि शायद इस दफ़ा
جو بھی اس کا فیصلہ آئے گا، مجھے لگتا تو نہیں کہ وہ ملٹری کورٹس کی جو پریروگیٹو ہے اس حوالے سے جو دیا گیا ان کو اختیار کہ وہ سویلین کو ٹرائی کر سکیں ملٹری کورٹس میں، لیکن لگتا ایسے ہی ہے کہ شاید کچھ باؤنڈریز شاید اس کے حوالے سے اس فیصلے میں متعین کر دی جائیں گی۔ یہ ایک میرا پرسنل انالیسس ہے، لیکن وہ بھی بیسڈ آن دا ریمارکس that are actually coming from the justices, different justices. So لیکن جو آج کے کیس کی امپورٹنٹ شنید کے دوران جو امپورٹنٹ چیز ہم نے نوٹ کی وہ یہی تھی کہ جسٹس میاں مندوخیل کے سوال کے جواب کے اوپر جو ڈیفنس منسٹری کے لائر ہیں خواجہ حارث، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بیسکلی اندیا دیا کہ جو بھی ماسٹر مائنڈ ہیں 9 مئی کے، ان کو بھی ملٹری کورٹس میں ہی ٹرائی کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کے پیچھے ابھی یہ چیز سیٹل ہونی، اسٹیبلش ہونی ہے کہ کن کو اس حوالے سے ماسٹر مائنڈ یا پلانرز کہا جا رہا ہے۔ کھل کے ابھی تک نہ اسٹیبلشمنٹ نے بات کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان ملٹری کی جو پریس ریلیز تھی ISPR کی، اس میں بھی اس چیز کا اندیا دیا تھا، اور یہ خاص طور پر ورڈ یوز کیا گیا تھا کہ ماسٹر مائنڈ جو بھی ہیں 9 مئی کے۔ آج کی ایک اور جو امپورٹنٹ چیز تھی، جو ورڈز یوز کیے گئے ہیں وہ کانسپیریٹر کے ہیں، مطلب سازش کرنے والوں کے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ایک ورڈ ہے جو کہ آج کی سماعت کے دوران خواجہ حارث کی طرف سے استعمال کیا گیا۔ تو آج کے حوالے سے اس ایشو پہ یہی اپڈیٹ تھی، لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا گورنر فیصل کریم کنڈی کے ساتھ پچھلے ہفتے میں۔ تو آج ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی خصوصاً خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں اس پر ایک میٹنگ ہوئی۔ پاکستان آرمی کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل آصف منیر صاحب، انہوں نے دورہ کیا پشاور کا، اور ان کی ملاقات جو گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی اور چیف منسٹر جو ہیں علی امین گنڈاپور، ان کے ساتھ ہوئی، اور ایک ڈائلاگ ہوا۔ اس ڈائلاگ کے اندر دیگر جو لوگ امپورٹنٹ موجود تھے، وہ انٹیریئر منسٹر ہمارے جو نقوی صاحب ہیں، وہ بھی محسن نقوی صاحب موجود تھے اس کے اندر۔ تو جو بات ہوئی ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہے، کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ سامنے آئیں، جو رپورٹ ہوئی ہیں، میں سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں۔ وہ بیسیکلی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی مسائل کا تعلق افغانستان سے ہونے والی جو ایکٹیویٹی ہے، جس کے اندر تحریک طالبان، پاکستان کے لوگ جو افغانستان میں بیٹھ کے افغانستان کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں، خصوصاً اس کا کانٹیکسٹ یقیناً جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، خصوصاً کرم ایجنسی کے ہونے والے واقعات اس کے ساتھ ہے ڈیفینیٹلی۔ اور پھر ڈی اے خان اور ٹانک ہو گیا، کرک ہو گیا، پھر اسی طریقے سے بنو، یہ سارے جتنے بھی ایریاز ہیں جو کہ سیٹلڈ ایریاز ہیں، لیکن یہ جو مرجڈ ایریاز ہیں ان کے ساتھ لگتے ہیں ان کے بارڈرز۔ تو ان ایریاز میں اس وقت بہت زیادہ انسرجنسی کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، جس کے اندر پاکستان ملٹری کے لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور عام سویلین بھی نشانہ بن رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے کچھ ہفتوں پہلے ایک کارروائی بھی کی تھی، بلکہ ایک نہیں 2 کارروائیاں کی تھی افغانستان کے جو صوبہ ہے پکتیا، وہاں پر اس اندیشے سے کہ وہاں پر پاکستان تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر چھپے ہوئے ہیں، اور ان کو ٹارگٹ کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جھڑپیں بھی ہوئی تھی، اور ان جھڑپوں میں بھی جو کراس بارڈر اسکرمشز ہیں وہ ہوئی۔ اس کے اندر بھی کم از کم جو پاکستان ملٹری کا موقف ہے، ایک جو جوان ہے وہ شہید ہوا، اور 11 ایسے لوگ ہیں جو کہ فرنٹیئر کورٹ کے وہ بھی زخمی ہوئے۔ تو اس حوالے سے بھی اس میٹنگ کے اندر بات ہوئی ہے کہ جو طالبان جو ہیں، افغانستان کے طالبان، جن کی ابھی ڈیفنکٹ گورنمنٹ ہے،
افغانستان کے اندر، اس میں اس والے سے جو عاصم منیر صاحب ہیں ہمارے چیف فارم اسٹاف، انہوں نے اسی سے خدشہ نہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے ایکچولی کہ یہ لوگ ہمارے بھائی ہوا کرتے تھے، اور ہم نے پاکستان نے ان کے ساتھ ہر ممکن کوشش کی کہ بیٹھ کے بات کی جائے، لیکن وہ کسی بات پہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس والے سے مجھے ان کا جو موڈ لگا ہے، پر ہیپس میں جو کچھ بھی رپورٹ ہوا ہے میڈیا کے اندر اور جو ہم تک خبر پہنچی ہے مختلف ذرائع کے ذریعے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ اس وقت مزید انگیجمنٹ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی بات چیت کے تحت، جبکہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کا اس میٹنگ میں یہ ماننا تھا کہ ان کو فارمل یا انفارمل طریقے سے انگیج کیا جائے، اور انگیجمنٹ ہی شاید پولیٹیکل لیڈرز یہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیف منسٹر ہو یا گورنر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور دیگر لوگ، ان کا شاید یہ کہنا ہے کہ جو ڈائلاگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آرمی کا موڈ اس وقت کچھ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے۔ پرہیپس ہو سکتا ہے پاکستان میں خصوصاً ان ڈسٹربنگ ایریا جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹی ٹی پی نے خراب کی ہوئی ہے، وہاں پر ان کے خلاف بھرپور کارروائی آئندہ دنوں میں آئے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ کے حوالے سے جو چیزیں مزید بھی فیوچر میں ہم تک پہنچیں گی، ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ آئی تھنک آج کے لیے یہی کچھ، اور اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہے ہمارے ولاگ کے اوپر اور ہماری ڈسکشن ڈائلاگ کے اوپر تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی ڈائلاگ کا حصہ بنائیں، لیکن وہ ایسے ہی بن سکتا ہے کہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچے گا تو ہم آپ کے فیڈ بیک کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور چینل کو اور شیئر اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔